بڑا پاورفل نسخہ ہے. بڑی مشکلات ہوں تو 5000 مرتبہ, اور اگر بہت بڑی مشکلات ہو 14000 مرتبہ. مومن کہتا ہے مولانا پچھلے 10 سالوں سے میری وہ مشکلات جو پچھلے 10 سالوں سے ختم نہیں ہو رہی تھی دنوں میں ختم ہو گئی. کمال کا نسخہ, سپر پاور نسخہ. یاد رکھیے, آپ کا عقیدہ ہے مشکل کشا اہل بیت ہیں. لوگوں جب بھی مشکلات میں گرفتار ہو جاؤ نا, دیکھیے یہ ہماری زندگی کا تقاضا ہے, یہ زندگی کا تقاضا ہے کہ کبھی بیمار ہو جاتے ہیں, کبھی مالی مشکل آ جاتی ہے, کبھی کوئی اور تکلیف آ جاتی ہے. تو ان تکالیف میں, ان مشکلات میں ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں. لیکن اللہ نے کلیئرلی بتا دیا, واضح طور پہ بتا دیا, ہاں مدد مانگو گے مجھ سے لیکن وسیلہ اسے بناؤ گے جسے میں نے بنایا ہے. مدد مانگو گے مجھ سے مگر وسیلہ اس کو بنا کے آؤ گے جسے میں نے بنایا ہے. اب عزیزان محترم, الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا لاکھ احسان, اللہ کا لاکھ کرم کہ ہم بچپنے سے ہمیں ماں باپ نے یہی سکھایا تھا کہ بیٹا اگر چلتے چلتے پاؤں پتھر میں اٹک گیا اور تم زمین پہ گر گئے تو پہلا لفظ کہنا یا علی مدد. یہ بچپن سے ہمیں والدین نے سکھایا ہے کہ بیٹا اگر کوئی مشکل آ گئی تو گھبرانا نہیں, مشکل کے سامنے ڈٹ جانا, سینہ تان کے کھول کے کھڑے ہو جانا, اور مشکل کو کہنا ہے مشکل مجھے نہ ڈرا, اگر مجھے تنگ کرو گی تو میں مولا علی کو بلاؤں. الحمدللہ الحمدللہ. یہ بچپن سے, یہ ماں باپ کا احسان ہے, یہ ماں باپ کا کرم ہے. اپنے ماں باپ کا جا کے ہاتھ چومیے گا, اگر حیات ہے تو ان کے قدموں کو بھی چومیے گا کہ بابا کہ اماں آپ نے بچپن سے ہمیں عشق علی ایسا سکھایا کہ جیسا علی کا نام آتا ہے غرور جاتا ہے, سرور آتا ہے. یہ ماں باپ کا احسان ہے, یہ ماں باپ کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں ایسا عشق علی سکھایا کہ جیسے علی کا نام آتا ہے غرور جاتا ہے, سرور آتا ہے. یہ جو خوشی آپ کے چہروں پہ مولا کا نام سن کر آتی ہے یہ والدین کا کرم ہے, والدین کا احسان ہے. تو جس کے ماں باپ حیات ہیں آج مجلس کے بعد ان کے ہاتھوں کو بھی چومیں, ان کے قدموں کو بھی چومیں, اور اگر گزر گئے ان کی قبروں پہ جا کر کم سے کم ایک مرتبہ سورہ دخان اور سورہ یاسین کی تلاوت کرے اور کہے اماں ابا آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں عشق علی سکھایا. الحمدللہ ہم جب بھی مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں تو اہل بیت سے مدد مانگتے ہیں, اہل بیت کے وسیلے سے فقیری کرتے ہیں, علی مولا کے وسیلے سے فقیری کرتے ہیں. اور اللہ کا کرم الحمدللہ صرف ہم شیعہ نہیں بلکہ اہل سنت بھی, ہمارے سنی بھائی بھی جب مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں نا تو مشکل کشا علی کو بلاتے ہیں. جب ہمارے اہل سنت کے بھائی بھی جب مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو مشکل کشا رسول خدا کو بلاتے ہیں. جب ہمارے اہل سنت کے بھائی بھی مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں تو وہ اہل بیت کے وسیلے سے مدد مانگتے ہیں. یہ تو ایک عام سنی کی بات نہیں کرنے والا میں, ابھی ایک بزرگ اہل سنت کے عالم بلکہ اہل سنت کے امام ہیں جن کا نام ہے امام شافعی. امام شافعی کا شعر سنانے جا رہا ہوں کہ اہل بیت کے متعلق کہتے ہیں آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطی غدن بید الیمنا صحیفتی. عربی کا جملہ ہے, اگر میں خلاصہ کر کے آپ کو ترجمہ اردو میں سناؤں تو گویا امام شافعی اہل سنت کے امام کہتے ہیں کہ آل نبی میری نجات کا وسیلہ ہیں. آل نبی میری نجات کا وسیلہ ہے. اگر مجھے نجات ملے گی تو آل نبی کے وسیلے سے ملے گی. بلکہ شعر بڑا کمال کا ہے, آل النبی ذریعتی, آل نبی میری نجات کا وسیلہ ہے, وہم الیہ وسیلتی, اور آل نبی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. آل نبی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. اور کمال کا شعر ہے, کہتے ہیں ارجو بہم اعطی غدن, اور میں امیدوار
امیدوار ہوں، میری امیدیں ہیں غدن یعنی کل قیامت کے دن بید الیمنا صحیفتی کہ میرے سیدھے ہاتھ میں مجھے اعمال نامہ اگر ملے گا تو آل نبی کے وسیلے سے ملے گا. کیونکہ آپ جانتے ہیں قیامت کے دن وسیلہ اگر آپ کے الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ ملا یعنی جہنمی. قیامت کے دن کیسے پتا چلے گا یہ جنتی ہے یہ جہنمی؟ اگر الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ ملا یعنی جہنمی، لیکن اگر سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ملا یعنی جنتی. تو امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اگر مجھے میرا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا تو آل نبی کے وسیلے سے ملے گا. ہمارے اہل سنت کے بھی بھائی یہی عقیدہ رکھتے ہیں. البتہ ایک گروہ ہے خود کو مسلمان کہتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ بھائی وسیلے سے مانگنا بدعت ہے، شرک ہے، نعوذ باللہ کفر ہے. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں تو دنیا میں کیسے آیا؟ وہ جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں تم وسیلے کا انکار کر رہا ہے تو دنیا میں کیسے آیا؟ اگر تیرے ماں باپ کا وسیلہ نہ ہوتا تو پیدا نہ ہوتا. دنیا میں کیسے آیا؟ اگر ماں باپ کا وسیلہ نہ ہوتا تو تو دنیا میں نہ ہوتا، تو یہاں نہ آتا. یہ وسیلے کے منکرین جو ہیں بڑا اس پہ جب ہم نے غور کیا ہم نے دیکھا یہ اصل میں وسیلے کے منکر نہیں ہیں، یہ علی کے منکر ہیں. اچھا میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں اور پھر گفتگو کو آگے لے چلیں گے. دیکھیے یہی لوگ جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں دنیا میں جب یہ گھر بناتے ہیں نا تو یہ پلمبر کو کبھی بلاتے ہیں، کبھی الیکٹریشین کو بلاتے ہیں، کبھی انجینئر کو بلاتے ہیں. ہاں بھائی یہ مختلف لوگوں کو بلاتے ہیں، کبھی بلڈر مزدور کو بلاتے ہیں. ہاں بھائی یعنی ان کا دنیا میں گھر تب تک نہیں بنتا جب تک پلمبر نہ آئے، الیکٹریشین نہ آئے، انجینئر نہ آئے، مزدور نہ آئے. توجہ حد کا طالب ہوں. یعنی میں ایک جملہ آپ کو ہدیہ کروں اور ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہو کہ بھائی جب تمہارا دنیا کا گھر بغیر وسیلے کے نہیں بنتا، جب تمہارا دنیا کا گھر بغیر وسیلے کے نہیں بنتا تو آخرت میں جنت میں تمہیں بغیر وسیلے کیسے جگہ ملے گی؟ بلند ترین صلوات. وعجل فرجہم. انشاءاللہ ان دنوں میں گفتگو اس موضوع پر ہوگی کہ اگر نجات ملے گی تو وسیلہ علی و آل علی، نبی و آل علی، اہل بیت کے وسیلے سے ملے گی. الحمدللہ دیکھیے ہم سب کا عقیدہ یہی ہے کہ ہمیں نجات اہل بیت کے در سے ملے گی، ہمیں نجات اہل بیت کے وسیلے سے ملے گی، شیعوں کا بھی اہل سنت کا بھی. لیکن اکثر نظر یہ آیا کہ زبان پر تو یہ عقیدہ ہے مگر دل میں یہ عقیدہ نہیں. اور بڑی افسوس کی بات ہے، یہ بڑی افسوسناک بات ہے. آپ کہیں مولانا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ہم تو دل سے مانتے ہیں کہ نجات ہوگی تو علی کے در سے ہوگی، لیکن سچ سچ بتائیے جیسے بیماری آتی ہے، جیسے گھر میں بیماری آتی ہے، آپ کو پہلے علی یاد آتے ہیں یا ڈاکٹر یاد آتا ہے؟ جیسے گھر میں فقیری آتی ہے آپ کو پہلے مولا علی یاد آتے ہیں یا کوئی سیٹھ صاحب؟ بھائی دیکھیں نا، میں تو مشہد میں رہ رہا ہوں سن 2001 سے، میں تو دیکھ رہا ہوں مومنین آتے ہیں بڑے بڑے بیماروں کو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں جی قبلہ یہ ہم اپنے بابا کو، دادا کو، بھائی کو، بہن کو، جو بھی بیمار ان کا ہوتا ہے امریکہ لے گئے، کینیڈا لے گئے، لنڈن لے گئے، آسٹریلیا لے گئے، اور جب سب نے کہا کہ بچنے کی کوئی امید نہیں تو ہم نے کہا چلو اب امام رضا کے در پہ چلتے ہیں. تو میں اکثر یہ سوچتا تھا بچپنے میں، جب بڑا ہونے لگا تو پھر میں کہنا بھی شروع ہو گیا. میں نے کہا دیکھو ڈاکٹر کے ہاں جانے سے منع تو اسلام نے نہیں کیا، لیکن جہاں مصیبت آ گئی پہلے مولا کے در پہ آ جاؤ پھر ڈاکٹر کے ہاں چلے جاؤ، اس میں تو کوئی حرج نہیں. یہ کیوں انتظار کر رہے ہو جب سب نے ٹھکرا دیا پھر مولا کے در پہ آ رہے ہو؟
یعنی تمہارا عقیدہ کمزور ہے. یعنی پہلے تمہیں امید نہیں تھی, زبان سے تو کہتے تھے, لیکن عملاً پریکٹیکلی تمہاری لائف ایسی نہیں تھی کہ تمہارا امام پر اتنا یقین ہو کہ تم کہو کہ مشکل ہے تو مشکل کشا علی رضا بھی ہے, مشکل ہے تو مشکل سے نجات دلانے والے میرے آقا رضا بھی موجود ہیں, جنہوں نے کتنے بیماروں کو شفا دی. شیعہ ہوں شفا دی, سنی ہوں شفا دی, عیسائی ہوں شفا دی, غیر مسلمان ہوں شفا دی. ایک کتاب ہے کرامات رضویہ, 10 جلدوں پر مشتمل, 10 جلدیں ہیں اس کی. اس میں تمام واقعات تو نہیں لکھ پائے کیونکہ بہت سارے واقعات پتہ بھی نہیں چل پائے, لیکن جتنے ان کو معلوم ہوئے حرم والوں کو انہوں نے لکھے. ایک عیسائی تھا, مشکل میں گرفتار تھا, ہر جگہ سے ٹھکرا دیا گیا, جب مولا کے در پہ آیا تو شفا ملی. ایک ہندو تھا, ہر جگہ سے ٹھکرا دیا گیا, مولا کے در پہ آیا تو شفا ملی. ایک غیر شیعہ تھا, ہر جگہ سے ٹھکرا دیا گیا, مولا کے در پہ آیا تو شفا ملی. لیکن میں یہ کہتا ہوں, دیکھو ہندو, عیسائی, یہودی, وہ اگر آخر میں مولا کے در پہ آئے تو بات بنتی ہے. وہ تو جانتا ہی نہیں نا, اسے تو معلوم ہی نہیں نا, تو وہ آخر میں آئے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, اس کو معرفت نہیں. لیکن میں شیعہ جو بچپن سے علی علی کرتا ہوا بڑا ہوا, میں بھی اس ہندو عیسائی کی طرح دنیا پوری کو چیک کر کے پوری دنیا سے نا امید ہو کے آخر میں در مولا پہ آؤں تو پھر مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہا. وہ بھی آخر میں اس لیے آیا تھا کیونکہ دنیا نے ٹھکرا دیا تھا, میں بھی آخر میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ دنیا نے ٹھکرا دیا. یہ بڑی غلطی. جیسے میں نے کہا, کوئی مس انڈرسٹینڈ نہ کرے, ڈاکٹر کے ہاں جانے سے اسلام نے منع نہیں کیا. البتہ ایک بات بریکٹ میں کہتا چلوں, اور آج آپ کو ایک نسخہ بھی دیتا ہوں ڈاکٹر سے بچنے کا. دیکھیے, ہم اپنے ڈاکٹر بھائیوں کی عزت بھی کرتے ہیں, احترام بھی کرتے ہیں, محبت بھی کرتے ہیں, اور ان سے پیار بھی کرتے ہیں. البتہ وہ ڈاکٹر جو مخلص ہے اور اس کی نظر بیماروں کے جیب پر نہیں ہے. یہ 2 قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر ہے, اس کا مقصد یہ کہ آپ کا علاج ہو جائے, لیکن ایک ڈاکٹر کہتا ہے اس کے 10 اور ٹیسٹ بھی کروا دو, 10 اور ایکس رے کروا دو, 10 اور سٹی اسکینز کروا دو. اور جب پوچھا جاتا ہے کیوں, کہتے ہیں پرسنٹیج ملتا ہے. تو یہ نام کا ڈاکٹر اصل میں قاتل ہے. یہ نام کا ڈاکٹر اصل میں قاتل ہے. بھائی میں ویسے ہی مریض ہوں, ویسے ہی بیمار ہوں, اور میرا خرچہ بڑھا کے مجھے مصیبت میں کیوں ڈال رہا ہے. لیکن شریف وہ ڈاکٹر جو جب بیمار اس کے پاس آتا ہے, مجھے یاد ہے مشہد میں ہمارے ایک پڑوسی ہیں ڈاکٹر ہیں, جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے ذرا سا چیک کیا. ہم نے کہا کوئی دوائی لکھ کے دے دیں, کوئی انجیکشن لکھ کے دے دیں. کہا تمہیں دوائی کی ضرورت نہیں, ادرک کی چائے پی لو ٹھیک ہو جاؤ گے. مثال دے رہا ہوں, ادرک تو سب کے گھروں میں پڑی ہوئی ہے. یہ ہے وہ شریف ڈاکٹر جس نے کہا کہ بھائی, بلکہ ہم نے اس کو وزٹ بھی دی, اس کا پیسہ بھی دیا کہ بھائی یہ آپ نے چیک اپ کیا ہے, اس کا خرچ. اس نے کہا 5 منٹ بیٹھے ہو, کیا پیسے لینا, چلے جاؤ. دیکھیں یہ وہ ڈاکٹر ہے. مشہد میں ایک ڈاکٹر ہے, اتنا کمال کا ڈاکٹر کہ وہ جناب ہر جمعرات کو کہتا ہے وہ مریض جن کے پاس پیسہ نہیں میرے پاس آئے, میں فری میں چیک کرتا ہوں. اگر ایسے ڈاکٹر آپ نے پاکستان میں بھی دیکھے تو پھر سمجھیے یہ شریف ڈاکٹر ہے کہ بھائی ہفتے میں 1 دن کہتا ہے بیماروں کو فری چیک اپ کروں گا, اور جس بیمار کے پاس دوائی کا پیسہ نہیں ہوتا اسے پیسہ بھی دیتا ہے. یہ مشہد کا ڈاکٹر ہے. اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی ہم نے تو بھائی ڈاکٹری پڑھنے کے لیے اتنا خرچہ کیا, اتنے لاکھ خرچے کیے, اب ان غریب عوام سے کھینچیں. ہاں بھائی, یہ ڈاکٹر نہیں. ایسے ڈاکٹروں سے بچنے کا ایک نسخہ, اس پہ عمل کیجئے. لیکن عمل کرنے سے پہلے آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, آپ کوئی بھی چیز جب لیتے ہیں تو اس کی قیمت دیتے ہیں نا, ایسے ہی ہے نا. جب آپ بازار سے کوئی چیز خریدتے ہیں, 1 روپے کی چیز جب اٹھاتے ہیں تو پہلے قیمت دیتے ہیں. میں جو ابھی نسخہ آپ کو دینے والا ہوں جو آپ کو ڈاکٹروں سے بچائے گا, اور ایسے خطرناک ڈاکٹروں سے جو میں نے کہا ان سے بچائے گا, لیکن اس کی قیمت میں لوں گا آپ سے. آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کیا آپ پیسے کے پیچھے لگ گئے, ابھی آپ نے کہا کہ پیسے لینے والے ڈاکٹر اچھے نہیں, آپ پیسے لینے والے مولوی ہو گئے. نہیں, پیسے نہیں لے رہا, میں پیسے نہیں لے رہا. آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں. یہ نسخہ بتاؤں گا ایک شرط پہ, اور شرط یہ ہے کہ آج سے 40 دن تک ہر روز 500 روپے, یورو, ڈالر, کیا بولوں, نہ روپے نہ یورو نہ ڈالر نہ تومان, 500 صلوات, صلی علی محمد محمد وعجل فرج, 500 صلوات آج سے لے کر 40 دن تک ہر روز آپ نے پڑھنی ہے. اور کیا کرنا ہے,
امام زمانہ کو ہدیہ کرنا ہے۔ اب پہلے میں آپ سے قیمت وصول کروں گا، پھر آپ کو نسخہ دوں گا۔ قیمت کیسے وصول کروں؟ جو مومن یہاں وعدہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ آج پہلی محرم یعنی 40 دن تک، ٹھیک ہے نا، یعنی تقریباً 10 سفر تک، جو مومن وعدہ کرتا ہے کہ آج سے انشاءاللہ ہر روز 500 صلوات پڑھے گا اور 12ویں سرکار اپنے امام کو ہدیہ کرے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، وہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر۔ اور ایک منٹ ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچ لیجئے، مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اگر آپ نے وعدہ کیا اور وعدہ توڑ دیا، اگر وعدہ کیا اور وعدہ توڑ دیا تو حدیث کہتی ہے لا دین لمن لا عہد لہ، وہ بے دین ہے جو وعدہ خلاف ہے۔ اور یہ بھی سنتے جائیے، یہ جو 500 صلوات آپ امام کو 40 دن ہدیہ کریں گے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں بریڈ فورڈ میں 9 مہینے پہلے گیا تھا، میں نے اسی طرح لوگوں سے ہاتھ اٹھوا کے وعدہ لیا، میں نے کہا 500 صلوات پڑھو 40 دن تک۔ اس کے 6 مہینے کے بعد پھر میں دوسرے شہر بولٹن میں گیا، وہاں پہ ایک مومن آیا، اس نے کہا مولانا وہ 6 مہینے پہلے جو آپ نے بریڈ فورڈ میں زبردستی ہاتھ اٹھوایا تھا نا ہم سے، میں نے کہا بھائی میں نے کہاں زبردستی اٹھوایا تھا؟ کہا ہم نے تکلفاً ہاتھ اٹھا لیا اور ہم نے کہا اب وعدہ خلافی کیسے کریں؟ تو ہم نے وہ صلواتیں پڑھی۔ یہ مومن کہتا ہے مولانا پچھلے 10 سالوں سے میری وہ مشکلات جو پچھلے 10 سالوں سے ختم نہیں ہو رہی تھی، ان 40 دنوں میں ختم ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ 500 صلوات کو آپ مجھے تھوڑی تحفہ دے رہے ہیں، کائنات کے امام کو تحفہ دے رہے ہیں، یوسف زہرا کو تحفہ دے رہے ہیں، امام زمانہ کو تحفہ دے رہے ہیں۔ تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، امام کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں، فوراً عطا کر دیتے ہیں۔ ویسے ہی ہمیں جو کچھ مل رہا ہے امام کے صدقے میں، اور جب آپ 500 صلوات پڑھ کے امام کو ہدیہ کریں گے تو آپ کی زندگی میں ایسی برکت آئے گی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بڑا پاورفل نسخہ ہے، بڑی مشکلات ہوں تو 5000 مرتبہ صلوات، اور اگر بہت بڑی مشکلات ہو 14000 مرتبہ صلوات 14 معصومین کو، بہت بڑی مشکل ہو تو 1,40,000 مرتبہ صلوات اور 14 معصومین کو ہدیہ کرے۔ لیکن ابھی آپ کو کیونکہ پہلی کلاس میں تو اتنا بڑا کام تو نہیں دیا جاتا نا، وہ کہتے وہ عیسائی تھا، تازہ مسلمان ہوا تھا، تو کوئی مسلمان تھا، وہ بہت بڑا متقی پرہیزگار نماز شب پڑھنے والا تھا۔ نماز شب کے ٹائم پہ اس عیسائی کے دروازے پہ پہنچ گیا، کہا نماز شب کا وقت ہے چلو مسجد۔ یہ بیچارہ آ گیا، اس نے کہا بھائی میں تو مسلمان تھا نہیں، شاید یہ ضروری ہے، آ گیا، نماز شب پڑھی، پوری 11 رکعت پڑھوائی، بھائی پہلی کلاس کا آدمی ہے۔ پھر فجر کا ٹائم ہے، بیٹھ جا ابھی تھوڑی دیر میں فجر پڑھ لیتے، پھر فجر بھی بیچارے کو پڑھو، یہ کل کا مسلمان ہے بھائی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ بھائی دیکھو ابھی نماز فجر کی تعقیبات بھی پڑھ لو، تو بیچارہ پڑھتا گیا، اس نے کہا بھائی یہ تو شاید دین یہی ہے۔ پھر کہا ابھی ظہر کا وقت ہونے والا ہے، تھوڑی اور دعائیں پڑھ لے، ظہر اثر پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر ظہر اثر کے بعد کہا ظہر اثر کی تعقیبات بھی پڑھ لو، پھر کہا بس اب مغرب عشاء بھی ہونے والی، آج روزہ بھی رکھ لو۔ یہ بیچارہ کل کا مسلمان جب دوسرے دن یہ عیسائی کے در پہ آیا مسلمان اسے دوبارہ لے جانے، اس نے کہا تو مسلمان اچھا میں عیسائی اچھا۔ اب میں ایسا کام نہیں کرنا چاہتا کہ کل سے آپ کہیں بھائی یہ مولانا صاحب بڑا خطرناک ہے، آتے ہی 50,000 صلوات کا نسخہ دیا اور ہمیں پھنسا دیا۔ نہیں، 500 صلوات۔ بچے نے بھی اس پہ عمل کیا، میں نے دیکھا آدھا گھنٹہ لگتا ہے، میرے اپنے بچے بھی اس پہ عمل کرتے ہیں۔ جو بچے میں نے مجالس میں دیکھے انہوں نے ماشاءاللہ جنہوں نے وعدہ دیا انہوں نے اس پہ عمل کیا، اور فائدہ آپ کا ہوگا۔ اب سوچ سمجھ کے جو وعدہ کر رہا ہے کہ 40 دن تک امام کو ہدیہ دے گا ہر روز 500 صلوات، وہ ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھانا یعنی وعدہ۔ دیکھو کتنے مومنین آپ کے میرو پہلو والے اٹھا رہے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، اچھا 30 40 50، آدھے مجمع نے اٹھایا ہے، باقی آدھا گھبرا رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے کیوں گھبرا رہا ہے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا نا کہ 40 دن تک میرے اکاؤنٹ میں 500 روپے ڈالو، ہاں یہ کہتا تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت تھی کہ مولوی صاحب 40 دن تک 500 روپے مانگ رہا ہے۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ 40 دن تک اپنے اکاؤنٹ میں 500 صلواتیں ڈالتے رہو۔ جو 500 صلواتیں ہیں لیکن 50,000 سے زیادہ مفید ہیں، کیونکہ یہ صلوات آپ کسی عام انسان کو تحفہ نہیں دے رہے، یہ کائنات کے امام کو دے رہے ہیں۔ اب جن نے وعدہ کیا اس پہ عمل کریں، ہر روز میں پوچھتا رہوں گا۔ اب کیونکہ آپ نے وعدہ کر لیا تو اب میں آپ کو نسخہ دوں اور پھر مصائب کی طرف بڑھیں۔ کمال کا نسخہ، سپر پاور نسخہ، ڈاکٹروں سے بچنے کا نسخہ۔ یاد رکھیے آپ کا عقیدہ ہے مشکل کشا اہل بیت ہیں تو اہل بیت کے نسخے ہیں یہ۔ امام خمینی کے بہت مشہور و معروف استاد آیت اللہ شاہ آبادی،
علم عرفان کے استاد. علم عرفان جانتے ہیں کیا ہے؟ علم عرفان یہ ہے کہ ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں, مجھے کربلا جانا ہے, کیسے جاؤں گا؟ یہاں سے گاڑی میں بیٹھوں گا اسلام آباد, اسلام آباد سے پھر فلائٹ کروں گا عراق کے لیے, اگر ڈائریکٹ فلائٹ ملے, اس سے پہلے ویزا لوں گا, اس سے پہلے پاسپورٹ بنواؤں گا, یہی ہے نا, ایسا ہی پروسیس ہے. لیکن علم عرفان کیا ہے؟ اگر میرے پاس علم عرفان ہو اور اللہ نے اگر مجھے علم عرفان کی کچھ طاقتیں دی ہوں, جن میں سے ایک طاقت طی الارض کی طاقت ہے, تو کیا ہوگا؟ میں یہاں بیٹھا ہوں, یہاں میں ارادہ کروں گا کربلا, میں کربلا پہنچ جاؤں گا. یہ علم عرفان ہے, یہ وہ علم عرفان کی طاقت ہے. تو امام خمینی بھی عارف تھے, اور ان کے استاد آیت اللہ شاہ آبادی وہ بتاتے ہیں کمال کا نسخہ. کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اس نسخے پہ عمل کیا, کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا, کہ بیماری نہیں ہوا. کیا نسخہ؟ اس پہ انشاءاللہ تھوڑی تفصیل سے گفتگو ہوگی کل یا آئندہ مجالس میں, لیکن آج صرف اشارہ کروں. کہا کہ ہر روز 1 مرتبہ دعائے توسل پڑھو اور 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھو. سورہ الحمد تو سب کو یاد ہے, نماز میں پڑھتے رہتے ہیں نا, 10 مرتبہ تو کم سے کم پڑھتے ہیں. جو فجر قضا کرتے ہیں 8 مرتبہ پڑھتے ہوں گے, ہاں بھائی. تو سورہ الحمد تو سب کو یاد ہے. چلتے پھرتے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگے گا. دعائے توسل 10-15 منٹ لگیں گے. گھر میں 1 مرتبہ سب بیوی بچے بیٹھو, دعائے توسل پڑھو. سارے بچوں کو بولو, بیوی کو بولو, کھانا پکا رہی ہے 70 مرتبہ الحمد پڑھ لے. آپ ہل چلا رہے 70 مرتبہ الحمد پڑھ لیں. بچہ اسکول جا رہا ہے 70 مرتبہ الحمد پڑھ لے. بیٹا کالج جا رہا ہے 70 مرتبہ اسکول میں جاتے ہوئے, کالج جاتے ہوئے الحمد پڑھ لے. اسی طرح جو جاب پہ جا رہا ہے 70 مرتبہ الحمد. صرف میں نے اشارہ کیا کہ آپ کیا کریں, 70 مرتبہ الحمد اور 1 مرتبہ دعائے توسل. تو آج میں نے آپ کو 2 سپر پاور نسخے دے دیے. ایک صلوات والا 500 صلوات جس کا آپ نے وعدہ دیا, دوسرے کا میں وعدہ نہیں لے رہا کیونکہ یہ آپ کے فائدے کی بات ہے, آپ خود اس پہ عمل کریں گے کہ ہمارے مومنین جو ہیں جہاں فائدہ ہوتا ہے وہاں زیادہ نظر آتے ہیں. تو اس میں آپ سب کا فائدہ ہے, تو آپ لوگ خود اس پہ عمل کریں گے اگر آپ اپنی شفا چاہتے ہیں. اگر نہیں چاہتے تو پھر آپ کی مرضی. لیکن آئیے عادت بنائیے کہ یہ 500 صلوات آپ کی زندگی کی روٹین بن جائے. میں بکھر گیا تھا 3 سال پہلے, یہی میں نے نسخہ وعدہ لیا تھا. تو ایک مومن آیا پچھلے سال, اس نے کہا مولانا 2 سال ہو گئے ابھی تک یہ 500 صلوات ہر روز پڑھ رہا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوئی. اس نے کہا مولانا زندگی بدل گئی, اب میں صلوات نہیں پڑھتا تو مجھے چین نہیں آتا. کیوں؟ کہا مولانا میں جب صلوات پڑھتا ہوں اور مولا کو ہدیہ دیتا ہوں, مجھے کمال کا ایک سکون ملتا ہے. میں کون, میں کچھ بھی نہیں, اور تحفہ دے رہا ہوں کائنات کے امام کو.